بھائی اور دوستو، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزماتے ہیں، ان کا امتحان بھی لیتے ہیں کہ اتنے عرصے سے یہ انسان، یہ مسلمان میرے نبی کا امتی ہو کے جب میری نافرمانی کر رہا ہے تو میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں کہ یہ میری بات کو مان لیں۔ لیکن جب اللہ کی نافرمانی حد سے بڑھتی ہے اور حد سے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آتا ہے کہ تم ہوتے کون ہو میری نافرمانی کرنے والے؟ تم میرا رزق کھا کے، میری آنکھوں کو استعمال کر کے، میرے کانوں کو استعمال کر کے، میرے جسم کو دیے ہوئے خوبصورت جسم کو استعمال کر کے تم میرے ہی نافرمانی کرنے لگ گئے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی زمین کو بھی ہلاتے ہیں، کبھی کبھی زمین کو بھی حرکت دیتے ہیں کہ مسلمان سمجھ جائیں۔ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اس سے باز آ جائیں، جھوٹ بولتے ہیں تو اس سے باز آ جائیں، اور اگر دھوکہ دے رہے ہیں تو اس سے باز آ جائیں۔ تو جتنی بھی اللہ کی نافرمانیاں اس معاشرے میں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے ہیں، لیکن جب وہ حد سے بڑھتی ہیں، حد سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ کو بھی غصہ آتا ہے، تو پھر زمین کو بھی حرکت دیتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، ایک دن آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو بھی حرکت دیں گے، زمین کو بھی ہلائیں گے۔ کتنے ملک پاکستان کے اندر کتنے علاقے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کو ہلاتے ہیں، زلزلہ لاتے ہیں۔ ایک دم جب زلزلہ آتا ہے تو کیا تاجر، کیا ذمہ دار، وہ اپنے مکان سے، اپنی دکان سے باہر بھاگتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں کا مال اس کی دکان کے اندر پڑا ہوتا ہے، لیکن جب وہ زلزلے کی جھٹکے کو دیکھتے ہیں تو وہ باہر کو بھاگتے ہیں۔ نہ ان کو پیسہ یاد رہتا ہے، نہ ان کو مال یاد رہتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی جب حد سے بڑھی تو اللہ نے زمین کو حرکت دی۔ پہلے قوموں کے آپ واقعات اٹھا کے دیکھیں کہ جو ہی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اللہ تعالیٰ فوراً ان پہ عذاب نازل کرتے تھے، فوراً عذاب بھیجتے تھے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ ہاں، قوم عاد اور قوم ثمود کا قصہ اللہ 29 پارے میں بیان کر رہے ہیں کہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، کہ قوم ثمود اور قوم عاد نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، قوم ثمود کو اللہ نے ایک زلزلے سے ان کے گھروں کو تباہ و برباد کیا۔ قوم ثمود یہ مٹی اور گارے کے گھر نہیں بناتے تھے، قوم ثمود بڑے بڑے پہاڑوں کو ڈیزائن دیتے، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشتے، اس میں جا کے وہ اپنے گھر بناتے تھے کہ مٹی اور گارے سے بنا ہوا گھر تو زلزلے کے جھٹکے سے گر جاتا ہے، لیکن بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشتے، ان کے 2-2 3-3 4-4 100 سال کے بعد جا کے وہ اپنے ان کے رہائش رکھتے، اس کے بعد جا کے وہ زندگی بسر کرتے۔ اور اتنی طاقتور قوم کہ پورے پہاڑ کو ڈیزائن دے رہی ہے، پورے پہاڑ کو تراش رہی ہے، تو اس میں جا کے وہ اپنے گھر بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ اس کے بعد ایک قوم آئی ہے، قوم عاد۔ اتنی طاقتور قوم اللہ تعالیٰ نے پہلے نہیں بھیجی کہ قوم عاد اتنی طاقتور تھی کہ ایک ہاتھ کے ساتھ کھجور کے تنے کو اکھیڑ کے الگ کر دیتے تھے، اور 900 سال میں جا کے وہ جوان ہوتے تھے۔ تو جب اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھے اور حد سے بڑھتے چلے گئے تو اللہ نے کیا کیا؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اللہ نے ہوا بھیج دی۔ ہوا بھی کیسی چلی؟ کیسی ہوا چلی؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ،
سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 دن اور 8 راتیں مسلسل وہ ہوا چلتی رہی۔ اللہ نے پورے بستی کے قوم کے لوگوں کو اٹھایا اور آسمان کی طرف لے گئے، اور ہوا میں روئی کے گالوں کی طرح اڑتے چلے گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں یوں ٹکرائے اور ان کی کھوپڑیاں آپس میں لگیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بھیجے کو باہر نکال دیا۔ سر الگ ہیں، دھڑ الگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں 7 لیال و 8۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی تیز و تند ہوا چلی کہ ہوا کو روکنے والا فرشتے کے بھی وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہوا کو روک سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا۔ 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ ایسے اوندے منہ پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے دنے کو اکھیڑ کر الگ کر دیا جائے تو وہ گر جاتا ہے، ایسے ہی اوندے منہ وہ گرے ہوئے تھے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، قوم عاد قوم سمود میں سے کوئی ہے تو باقی مجھے بتاؤ، ان کو بھی صفائے ہستی سے مٹاؤں اور ختم کروں۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ کی نافرمانی اس دھرتی پہ ہوتی ہے تو پھر اللہ کو بھی غصہ آتا ہے اور اس کا قانون بھی حرکت میں آتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ہلا دو زمین کو۔ یہ کون ہوتے ہیں میری زمین کو زنا سے گندا کرنے والے، جھوٹ سے گندا کرنے والے، دھوکے سے گندا کرنے والے، سود سے گندا کرنے والے، فراڈ سے گندا کرنے والے؟ تم ہوتے کون ہو میری زمین کو گندا کرنے والے؟ میرا رزق کھا کے تم زمین کو گندا کرتے ہو۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ اللہ